کہ ایک مومن جو ہوتا ہے, جو اچھا مسلمان ہوتا ہے, وہ اللہ سے ہمیشہ گمان بڑا اچھا رکھتا ہے. اور گمان سے مراد کیا ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے ہیں لائف میں تو آپ اپنے ذہن میں ایک چیز کو کیری کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے اس چیز کے بارے میں کیا چل رہا ہے. اب اگر کوئی مشکل آئی, مثال کے طور پہ آپ کی جاب چلے گی, تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہے, انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور بزنس چل نہیں رہا, لیکن آپ اپنے دل اور دماغ میں بار بار اس چیز کو ریمائنڈ کراتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, اس میں بھی خیر ہے, اللہ انشاءاللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. آپ اگر جاب لیس ہو چکے ہیں اور آپ جاب کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں, تو اس ٹرائی کرنے میں آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ انٹرویوز دے رہے ہیں, لیکن آپ کی کسی جگہ سے بھی آپ کو کنفرمیشن نہیں آ رہی, لیکن پھر بھی آپ اپنے دل میں اور دماغ میں یہ کیری کر رہے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں تو آپ یہ کیری کر رہے ہیں کہ اللہ بہتر کرے گا. تو یہ بیسیکلی گمان اچھا رکھنا کیا ہے, یہ ایکچولی دل کی کیفیت ہے. یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے یہ کہا جا سکے کہ نہیں اس بندے کو دیکھ کے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کے پاس جو ہے نا اس کا گمان اچھا ہے. ظاہر سے نہیں پتہ لگ سکتا, یہ آپ کے اندر کی فیلنگ ہوتی ہے جو آپ کانسٹنٹلی جو ہے اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے بارے میں ایک پرسیپشن ہوتی ہے جس کو آپ کیری کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر سچویشن میں انسان جو ہے یہ بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائے کہ نہیں اللہ کی اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہے, میرا اللہ میرا خیال رکھے گا, میرا اللہ مجھے مشکل سے نکالے گا, میرا اللہ مجھے بیماری سے نکال دے گا, میرا اللہ مجھے ان فائنینشیل کرائسس سے نکال دے گا, میرا اللہ جو ہے مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا, میرا اللہ میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کرے گا. یہ کیا یہ ہے اللہ سے اچھا گمان. اس کے اپوزٹ کیا ہے اللہ سے برا گمان. برا گمان کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ نہیں یہ جو جاب کے لیے اپلائی کروں, مجھے پتہ ہے کہ یہ جاب مجھے نہیں ملنی, اللہ نے مجھے یہ جاب نہیں دینی. بیمار ہو گئے تو مجھے پتہ ہے اللہ مجھے صحت نہیں دے گا. اگر فائنینشیل کرائسس آ گئے تو مجھے پتہ ہے اللہ مجھے نہیں نکالے گا. بزنس اگر نہیں چل رہا تو انسان سوچنا شروع کر دے کہ میرا اللہ مجھے اس میرے بزنس کو بہتر نہیں کرے گا. یہ کیا ہے, یہ برا گمان ہے, نیگیٹو تھنکنگ ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہماری اپنی چوائس ہیں, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل میں دونوں کیری کر رہا ہوتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک کیفیت جو ہے وہ غالب ہوتی ہے کہ اچھے گمان کی کیفیت, اور کبھی کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ انسان کے دل میں برا گمان آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی چیز کو فائٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں ہمارا دین بتاتا ہے کہ کبھی بھی ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں آنا چاہیے. اور اس کو ہم 3 چیزوں میں ہم بات کریں کہ اب اللہ سے جو اچھا گمان رکھنا ہے اس کے بارے میں 3 امپورٹنٹ لائف کے اندر ایسپیکٹس ہیں یا سٹیجز ہیں جس میں ہمیں اس چیز کو کیری کرنا ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نے جو زندگی گزارنی ہے, اس پوری زندگی کو گزارتے ہوئے موت تک کا جو سفر ہے, اس میں ہر وقت ہر سٹیج ہر سچویشن میں ہم نے اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. یہ ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی, کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. یعنی اللہ نے یہ ہمیں چوائس دی ہوئی ہے کہ تم جیسا میرے بارے میں گمان رکھو گے میں ویسا ہی ہوں, جیسی سوچ میرے بارے میں رکھو گے میں ویسے ہی تمہارے ساتھ ڈیل کروں گا. تو یہ تو ابھی صرف ایک جنرل سی بات آ گئی اس حدیث میں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. اور مسند احمد کی حدیث ہے, اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے حسن ظن پر کھرا اترتا ہوں, اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے میرے ساتھ گمان رکھے. اگلی سٹیج اللہ نے بتا دی کہ اگر تم مجھ سے حسن ظن رکھو گے, اچھا گمان رکھو گے, تو میری طرف سے یہ کمٹمنٹ ہے کہ میں تمہارے اچھے گمان کے اوپر پورا اتروں گا. اور پھر اللہ نے چوائس دے دی کہ اس کے بعد بھی یہ جانتے ہوئے بھی اب تمہاری اپنی چوائس ہے کہ تم میرے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہو یا برا گمان رکھتے ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, اپنے آپ کو کیسے مولڈ کرنا ہے, اپنی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ کرنی ہے, اللہ نے کسی پہ کوئی چیز انفورس نہیں کی. اللہ نے ساری خیر کی باتیں بتا دی
اور اللہ نے ساری شر کی باتیں بتا دی کہ انسان کے لیے کس چیز میں خیر اور کس چیز میں شر ہے، اور پھر چوائس ہم پہ چھوڑ دی کہ اب یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے کہ تم اپنے لیے کیا پاتھ چوز کرتے ہو، کیا راستہ اختیار کرتے ہو۔ اللہ فورسفلی نہ تو آپ کو کبھی اچھائی کی طرف لے کر جائے گا اور نہ ہی فورسفلی اللہ آپ کو برائی کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ اچھائی اور برائی انسان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور پھر چوائس اللہ جو ہے بندے پہ چھوڑ دیتا ہے، اب تمہارا اپنا فیصلہ ہے کہ تم نے اپنے لیے کیا چوز کرنا ہے۔ تو اب یہ ایک چیز پتہ لگی کہ حسن ظن کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم مجھ سے اچھا گمان رکھو گے تو میں تمہارے گمان کے مطابق پورا اتروں گا۔ پھر اللہ نے یہاں پہ کیا کہہ دیا کہ اب تمہاری مرضی ہے، تم کیا کرو۔ پھر اس سے اگلی سٹیج کیا ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے اور ابن حبان میں بھی وہ روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اب اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا، اور اگر میرا بندہ میرے بارے میں برا گمان رکھے گا تو میں اس کے ساتھ برا معاملہ کروں گا اور برا سلوک کروں گا۔ اب یہ اللہ نے بہت اوپن چوائس دے دی کہ بھئی دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم میرے بارے میں پرسیپشن پازیٹیو کرو، میرے بارے میں گمان اچھا رکھو، مجھ سے امید اچھی رکھو۔ جب تم میرے بارے میں پازیٹیو تھاٹس رکھو گے، پازیٹیو پرسیپشن رکھو گے، تو اللہ کی طرف سے کمٹمنٹ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ اسی طریقے سے معاملہ کروں گا جو تمہاری ایکسپیکٹیشن ہے۔ لیکن اگر تم میرے بارے میں برا گمان رکھو گے تو پھر یاد رکھو کہ میرے ساتھ جب برا گمان رکھو گے تو میری طرف سے معاملہ بھی برا ہی ہوگا۔ اب یہ ایک پوائنٹ یہاں پہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو اگر انسان اللہ سے برا گمان رکھ رہا ہے تو اللہ اس سے برا کیوں کرے گا؟ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ انسان کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ بھی ایک بہت گہرا کھڈا ہے آگے، اور اس کو بتایا جائے کہ بھی اگر آپ گہرے کھڈے میں گرو گے تو آپ کو چوٹ لگے گی، آپ کی ٹانگیں ٹوٹ سکتی ہیں، آپ کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، آپ کی جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، بہت گہرا کھڈا ہے آگے۔ اور انسان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر گرنے کے بعد اس کو یہ سب تکالیف جو ہے اس کو ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ جمپ مار دے اس کھڈے میں اور وہ یہ کہے جی کہ میری امید یہ تھی کہ میں جمپ ماروں گا لیکن مجھے چوٹ نہیں لگے گی، مجھے خراش نہیں آئے گی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں چونکہ بڑا سٹرونگ ہوں تو میں اس کھڈے میں چھلانگ ماروں گا تو میں بچ جاؤں گا، اور وہ چھلانگ مار دیتا ہے جانتے ہوئے بھی، اور پھر اس کو چوٹ لگتی ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، وہ جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے اور بعد میں لوگوں سے کہتا ہے کہ بھئی میرا تو خیال یہ تھا کہ میں جمپ ماروں گا لیکن میری بچت ہو جائے گی۔ تو اس کو بیوقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہ بھئی اتنی آبویس چیز جو آپ کو پتہ ہے اور آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کے باوجود آپ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ میں جمپ بھی کھڈے میں ماروں اور مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو یہ کہا جائے کہ بھئی یہ جو آپ ایگزام دے رہے ہیں اس ایگزام میں پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 50 آؤٹ آف 100 ہیں، اگر آپ 50% لیں گے مارکس تو آپ پاس ہو جائیں گے۔ اب وہ بندہ کہ بھئی نہیں میں مارکس تو لوں گا 20 لیکن میں بڑی امید رکھتا ہوں کہ مجھے پاس کر دیا جائے گا اور مجھے شیٹ دی جائے گی اس میں پاس لکھا ہوا آئے گا، تو یہ امید کیا ہے؟ یہ بے وقوفی والی بات ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی اور اوپنلی بتا دیا ہے کہ تم مجھ سے اچھا گمان رکھو گے تو اچھا فیصلہ ہوگا اور برا گمان رکھو گے تو برا فیصلہ ہوگا، اس کے باوجود کوئی انسان یہ خود سے راستہ اختیار کرے کہ میں نے برا گمان رکھنا ہے تو انسان کے اپنے اوپر بلیم ہے۔ جب آپ اپنے لیے خیر نہیں چاہتے تو کوئی آپ کے لیے خیر نہیں چاہے گا، جب آپ خود اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے تو پھر جبراً آپ کو رحمت نہیں مل سکتی۔ اسی لیے یہاں پہ بڑا کلیئرلی ہمیں یہ کانسیپٹ دے دیا گیا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے گمان اچھا رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آئیں گے، اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا اور اچھائی کا معاملہ کرے گا۔